ہاں جی، یہ ہے ذال۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ذال کو نکالتے کہاں سے ہیں، یعنی کہ ذال کا مخرج کیا ہے۔ اوپر والے دانت، نیچے والے دانتوں کے درمیان میں ہم نے زبان کی نوک باہر لے کے آنی ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ ذال، زا کی آواز بالکل نہیں نکالنی، ذال۔ ہاں جی، اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے یہ آ گیا ہے الف۔ ٹھیک ہے، الف سے پہلے دیکھنا ہے، آگے نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے، جیسے کہ یہاں ذال کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، اس سے آگے الف ہے۔ ٹھیک ہے، الف سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اب اپنے ذال کو اس الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، تو کتنا سا کریں گے، کیسے کریں گے؟ ذال الف زبر ذا، ذال الف زبر ذا، بس اتنا سا لمبا کرنا ہے، نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، سختی سے ادا نہیں کرنا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ یہ الف ہے۔ ٹھیک ہے، الف کے نیچے کیا لگی ہوئی ہے؟ زیر۔ تو الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے اس الف کو حمزہ کہتے ہیں۔ اب اس الف کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے اب اس الف کو ہم نے الف نہیں کہنا بلکہ اس الف کو حمزہ کہنا ہے۔ ہاں جی، آگے یہ ہے رو۔ رو کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ موٹا۔ کیوں موٹا کرنا ہے؟ کہ رو کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو اس رو کو موٹا کرتے ہیں، اگر رو کے نیچے زیر آ جائے تو اس رو کو باریک کرتے ہیں۔ اب ہم نے رو کو موٹا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، حمزہ زیر ای، رو زبر رو، ای رو، میم کے اوپر زبر آ گئی، میم زبر ما، ای رو ما۔ ہاں جی، آگے ہے رال۔ رال کو ہم نے نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، سختی سے زا کی آواز نہیں نکالنی، اوپر والے دانت اور نیچے والے دانتوں کے درمیان ہلکی سی زبان لے کے آنی ہے۔ تو رال کے آگے کیا آ گیا؟ الف۔ تو ہم نے کیا پڑھا ہے کہ الف سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اب ذال کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، کس کی وجہ سے؟ اس الف اور زبر کی وجہ سے، الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے اب ہم نے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ ذال الف زبر ذا، تا کے نیچے زیر آ گئی، آگے یہ جو درمیان میں الف لگا ہوا ہے اس کو ہم نے یہ نہیں پڑھنا۔ آگے جو لام کے اوپر یہ جو جزم لگی ہوئی نا، یہ جو دال دمہ ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ یہ جزم اس لام کے اوپر آنے کی وجہ سے اب یہ ہو گیا لام ساکن۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تا کو اس لام ساکن کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ جو جزم والا حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تا کو لام کے ساتھ ملانا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ تا لام زیر تل، ذاتل، عین کے نیچے زیر ہے، عین زیر عی، میم کے اوپر آ گئی ہے زبر، تو آگے ساتھ کیا آ گئی ہے؟ الف۔ الف سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اب اپنے میم کو لمبا کرنا ہے الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے، تو کتنا لمبا کریں گے؟ میم الف زبر ما، عیما، دال کے نیچے زیر آ گئی ہے، دال زیر دی، عیمادی۔
ہاں جی، اب ہم نے کرنا ہے یہاں پہ وقف. تو وقف کس طرح کریں گے کہ وقف کی صورت میں آخر والا حرف اگر زبر زیر پیش والا ہو یعنی کہ ساکن نہ ہو، جس کے اوپر یہ جزم نہ لگی ہو، تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، خود ساکن کر دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر تو یہ جزم آخر والا حرف پہ ہو تو اس کو ویسے کے ویسے رہنے دیتے ہیں. اب ہم نے اس کے اوپر یعنی جو سمجھنا ہے جیسے اب ہم نے اس کو ساکن کرنا ہے، جزم لگا دینی ہے، مثال کے طور پہ ساکن کرنا ہے. تو جب ہم ساکن کریں گے تو وہ ساکن کرنے والا حرف کون سا، ہونے والا حرف کون سا ہوگا، دال ہوگا. تو جب ہم یہاں پہ حروف قلقلہ کا قاعدہ جاری ہوگا، کیونکہ دال جو ہے وہ ہم نے جو حروف قلقلہ یاد کیے ہیں ان میں سے ایک حرف دال بھی آتا ہے. تو حروف قلقلہ کی تعریف کیا ہے کہ حروف قلقلہ کے اوپر جب یہ جزم آ جائے یا حروف قلقلہ ساکن ہو جائے تو اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں. اب ہم نے دال کو ہلا کے پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے، آگے وقف عماد عماد. ہاں جی، اس پوری آیت کا ہم نے کر لیا ہے توڑ، یعنی کہ جیسے ایک قاعدے کا تو کرتے ہیں توڑ کرتے ہیں. اب ہم نے جوڑ کرنا ہے جیسے کہ ہم قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں. تو کیسے جوڑ کرنا ہے، ساتھ ساتھ ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے ویسے روانگی کے ساتھ، ویسے ہی آپ نے یہ آیت بھی روانگی کے ساتھ پڑھنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الفجر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارم ذات العماد ارم ذات العماد.